الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدقت يا رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین و ذکر احباب، میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم میں سے تقریباً ہر فرد کو علم ہے کہ رمضان مقدس بالکل قریب ہے، اور یہ بھی ہم اچھی طرح بخوبی جانتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی محبت ہے تو وہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہی دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب الکریم ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 ماہ پہلے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، فی رجب و شعبان، اور آپ علیہ السلام فرماتے کہ وَأَدْخَلْنَا فی رمضان، اے میرے اللہ برکت عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں، اور یا اللہ ہمیں داخل فرما، نصیب فرما رمضان کا مہینہ۔ صحابہ کے متعلق بھی آپ کو معلوم ہے کہ کتنی تڑپ ہوتی تھی اس رمضان کی، اور ہر مومن مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تڑپ کیوں ہوتی تھی۔ ایک بات تو ہم سب جانتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ عظیم مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ۔ نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، صحابہ دعا کر رہے ہیں، نیک صلحاء دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ماہ ہمیں نصیب فرما۔ وجہ اس کی یہ کہ سارے پورے کے پورے سال کی جتنی بھی برکات، جتنی اللہ کی رحمتیں، ان ساری رحمتوں برکتوں کو اکٹھا کر لیا جائے، پورے سال 11 مہینے کی رحمتیں برکتیں جتنی بھی اللہ پاک نازل فرماتے ہیں ساری کی ساری کو اکٹھا کر دیا جائے، لیکن صرف رمضان کے مہینے کی برکت ان ساری رحمتوں اور برکتوں پہ حاوی اور زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اور بڑا خوش قسمت ہے وہ مسلمان جس کو اللہ تبارک و تعالی رمضان کا مقدس مہینہ نصیب فرما دے۔ بڑا خوش قسمت ہے
بڑا نصیب والا ہے وہ انسان۔ اور رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کرے، تو وہ حدیث میں سنا دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی صلی اللہ مسجد نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سامنے ممبر موجود۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر کے قریب پہنچے، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک رکھا، بآواز بلند کہا آمین۔ جب دوسرا قدم دوسری سیڑھی پہ رکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بآواز بلند فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک رکھا، پھر یہی الفاظ دہرائے، فرمایا آمین۔ خطبہ دیا گیا، نماز پڑھی گئی، صحابہ سارے جمع ہو گئے۔ اے اللہ کے پیارے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی جمعے ہوتے رہے، آپ علیہ السلام اس منبر پہ پہلے بھی آتے رہے، بیٹھتے رہے، لیکن آپ نے کبھی بھی یہ الفاظ نہیں کہے کہ پہلی سیڑھی پہ قدم آمین کہنا، دوسری تیسری پہ آمین کہنا۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ کیا ماجرا، کیا وجہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، میں جب منبر رسول کے قریب پہنچا، اللہ نے جبریل امین کو میرے پاس بھیج دیا۔ جبریل امین جو پورے کے پورے پاک مخلوق، فرشتوں کی مخلوق کا سردار ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا کہنے، وہ تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ جبریل امین نے 3 بدعائیں دی اور میں نے آمین کہا۔ 3 بدعائیں جبریل امین اور آپ علیہ السلام آمین کہنے والے۔ آمین کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ اے اللہ قبول فرما۔ جب اللہ کا پیغمبر کے قبول فرما، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قبول نہ ہو؟ پہلی بدعا، مختصر کروں گا حدیث، پہلی بدعا جبریل امین نے یہ دی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے بوڑھے والدین موجود ہوں اور وہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، ہلاک و برباد ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ چونکہ آج ہمارا یہ موضوع نہیں، اس پہ ہم بحث نہیں کریں گے۔ اتنا یاد رکھیں، خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے بوڑھے والدین موجود ہیں۔ ہاں جی، اب بھی موقع ہے۔ ہاں جی، والدین کا کتنا سا دل ہے، اگر کسی سے ناراض ہیں تھوڑا قریب چلے جاؤ، وہ خوش ہو جائیں گے۔ کسی نے اپنے والدین کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، یہی موقع ہے ان سے معافی مانگ لو، خدمت کر لو۔ کہ بوڑھے والدین ملے اور خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے، وہ ہلاک و برباد ہے۔ فرمایا اے اللہ کے پیارے پیغمبر، دوسری بدعا، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مقدس لیا جائے، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ۔ ہاں،
محفل مجلس میں کہیں بیٹھے ہیں، آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ایک مرتبہ درود پڑھنا مومن مسلمان پہ واجب ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہگار، بار بار پڑھے گا اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تو آپ علیہ السلام کا جب بھی ذکر ہو، نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ تیسری بدعا، جبریل امین نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ رمضان کا مہینہ اس کو ملا، اس نے ویسی ٹائم پاس اور وقت ضائع کیا، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا، تو ایسے شخص کی بھی ہلاکت اور بربادی میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں آپ ہم سارے جتنے مسلمان موجود ہیں، ہر ایک خوش قسمت ہے اس نسبت سے کہ اللہ رب العزت دوبارہ رمضان کا مہینہ عطا کر رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ، کلام مجید میں دو طرح کے نام آئے ہیں، صوم اور صیام۔ مائی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تذکرہ سورہ آل عمران سورہ مریم میں ہوتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں انی نذرت للرحمن صوما، میں نظر مانتی ہوں للرحمن، اللہ کے لیے، صوما، صوم کی، رمضان یعنی صوم، روزے کی نظر مانتی ہوں۔ تو صوم کا کیا معنی؟ صوم کا معنی یہ کہ کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے، کھانے پینے سے منہ کو روک لینا صوم ہے، بولنا کہ کسی سے بولنا نہیں ہے، نہیں بولنا ہے، صوم ہے، کسی ایک چیز سے رک جانے کا نام صوم ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں جب مومنوں پہ روزہ فرض فرما رہے ہیں، 2 ہجری آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے، اس کے 2 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہجری میں رمضان فرض کیا، روزے فرض کیے 2 ہجری میں۔ ہاں جی، اور کیا اعلان کیا؟ اللہ رب العزت کی نارے کتاب ہے، سورۃ البقرہ 2 پارہ آیت کا نمبر 183 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے جاتے ہیں۔ یہاں صیام فرمایا، پہلے میں نے بتایا انی نذرت للرحمن صوما، کسی ایک چیز سے رک جانا صوم۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا نمبر آیا، فرمایا کتب علیکم الصیام، صیام اسم بھی ہے اور مصدر بھی ہے، جمع ہے، روزے تم پہ فرض کیے گئے۔ صیام کا کیا معنی؟ ایک ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، آج کا مومن مسلمان بھی بڑے شوق جذبے سے روزہ رکھتا ہے، لیکن صیام کا معنی اسے پتہ نہیں۔ صیام کا معنی یہ نہیں کہ میں نے کھانا پینا نہیں ہے، نہیں، یہ نہیں۔ صیام کا معنی اللہ رب العزت کی مکمل اتباع اور اطاعت کرنا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے کا نام صیام۔ میرا دماغ رمضان مبارک میں جب بھی سوچے تو اچھی بات سوچیں، غلط سوچ سے دماغ کو بچانے۔ میرا دل
جب بھی متوجہ ہو دل میں کسی کو جگہ دینی ہے تو وہ سب رب تعالی سون میرے ہاتھوں سے جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو وہ اللہ کی رضا والے، میں نے جو دیکھنا ہے تو وہ اللہ کی فرما برداری میں اللہ کے حکم کے مطابق، جہاں اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے وہاں دیکھنا نہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ٹائم پاس چلو لیاقت بازار، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں گٹ وڈ جا رہے ہیں، اس کا روزہ ہے جی ٹائم پاس کرنے آئے ہیں آنکھوں کا، ہاں جی جو سونگنا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے مطابق، زبان ہے تو بات بھی وہ کرنی ہے جس میں رب تعالیٰ کی رضا ہو۔ اور رمضان میں تو ہمارا ویسے بھی دماغ خراب ہوتا ہے، ہاں جی مسلمان ہے نا، حالانکہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اگر کوئی گالی بھی دے دے نبی علیہ السلام فرمایا کہ کہہ دو جناب آپ زور میں کمزور، میرا روزہ ہے، صبر کرنا ہے۔ اور ہم کیا، اللہ معاف کرے، گالیوں کے سوا کوئی ہے ہی نہیں زبان پہ، ہاں جی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی مومن مسلمان سے ایسی بات نہیں کرنی جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی، زبان کا بھی روزہ ہو، ہاں جی ٹانگوں کا پاؤں کا بھی روزہ، اپنی تمام خواہشات کو دبا کے، پھر جب کوئی کھائے گا پیے گا نہیں، جماع سے بچے گا، اب اس نے صیام کتب علیکم الصیام، اب اس نے صیام فرض روزے ادا کیے، بازاروں میں گھوم رہے ہیں جی چلو تراویحاں پڑھ لیں، ہاں جی اب کیا کیا جائے، لے آئیں لوڈو کیرم بورڈ، اور آج کل تو خیر وہ پرانی باتیں ہیں، آج کل تو موبائل موجود ہیں، اس پہ بیٹھ گئے، یا چند دوست یار اکٹھے ہو گئے جوان، وہ پارکوں میں جا کے بیٹھ گئے سحری تک، تاش کھیلتے رہے اور ناچتے رہے گاتے رہے، جب سحری کا ٹائم ہوا آ کے کھا کے پورا دن سوتے رہے۔ یہ روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ دھوکے والا روزہ ہے۔ وہ اتنا مقدس مہینہ اللہ نے عطا کیا، ہم نے اس کو اس طریقے سے تباہ کر دیا۔ کیا یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام، بڑے خوش قسمت ہو، نبی دعا فرماتے ہیں یا اللہ ہمیں رمضان شریف میں ہمیں داخل فرما، ہمیں رمضان شریف نصیب فرما۔ نبی کے صحابہ دعا کر رہے ہیں، کیوں کہ یہ وہ مہینہ ہے جتنے پورے سال پیچھے ہم نے گناہ کیے، ہاں جی جتنے بھی، وہ سارے کے سارے اسی مہینے میں معاف اللہ پاک فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان شریف رحمتوں کے نزول، برکتوں کا نزول، مغفرتوں کا نزول، یہ تھا صیام کا معنی۔ دوسرا لفظ آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان را میم ضاد رمض، رمضان کا کیا معنی ہے؟ عربی سے واقفیت ہے نہیں، یاد رکھیں رمض رمض یرمز رمضانن، اس کا معنی ہے جلا دینا، جلا کے راکھ کر دینا، ختم کر دینا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے رمضان کہتے ہیں کہ یہ اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں جو پابندی کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو اللہ کا کلام سنتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تراویح کی پابندی کرتے ہیں، ایسے لوگ ان کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا، اللہ سارے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔
اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ جتنے گناہ کیے ہیں، ہاں جی، صرف پابندی 1 مہینہ تو پابندی کر لے بندہ، ٹائم پاس والے نہیں، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ پھر رمضان کی برکات، اللہ رب العزت تو تمام خزانوں کے مالک ہیں، 1 کے بدلے 70 تاجر حضرات موجود ہیں، تجارت کرنے والے، وہ بھی اپنا نفع رکھتے ہیں 10%، 20%، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو شہنشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بادشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 کے بدلے میں 70%، 70% دے رہے ہیں۔ 1 نماز کو اللہ پاک 70 نمازوں کا ثواب، 1 کوئی ذکر کرے گا 70 اللہ پاک بڑھا کے دے گا۔ یہ مہینہ لوٹنے کا مہینہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا سیزن، یہ سیزن ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اپنے سارے گناہوں کو ختم کرنے کا۔ اور آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ یہ سیزن ہے کمانے کا، لوٹو، یہی وقت ہے۔ یہ نہیں، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں اشیاء کو ایک حد تک نفع رکھا جائے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا سیزن یہی ہے جی، کمائی 1 کے بدلے میں ہم 30-40 کیوں نہ کمائیں۔ یاد رکھو یہ غمخواری کا مہینہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے میں جو کسی کی غمخواری کرے گا، جو کسی کا ساتھ دے گا، تعاون کرے گا کسی بھی لحاظ سے، اللہ رب العزت اس کو بھی 70 کے عوض 70% عطا کرے گا، اور جو لوٹے گا پھر وہ اسی طرح نقصان بھی پائے گا۔ ہاں جی، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ، زکوٰۃ کا کوئی مہینہ، کوئی تاریخ، کوئی دن مقرر نہیں کہ فلاں دن زکوٰۃ ادا کرنی ہے، فلاں مہینے میں ادا کرنی ہے، نہیں ہے، جب آپ کا جی چاہے زکوٰۃ ادا کرو، لیکن فضائل والے مہینے میں زکوٰۃ کا ادا کرنا باعث ثواب اجر ہے۔ لیکن اللہ معافی دے، بار بار ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان، اس کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان نہ نماز کے مسائل سے واقف، نہ وضو کے مسائل سے واقف، نہ زکوٰۃ کے مسائل سے واقف۔ پچھلے جمعے میں میں نے کہا نکاح شادیاں بڑے شوق سے کرتے ہیں، نکاح کا مقصد نہیں پتہ، نکاح کے بعد جو ذمہ داریاں اس پہ آ جاتی ہیں ان مسائل کا پتہ نہیں، نکاح کی قسموں کا پتہ نہیں، طلاق کی اقسام کا پتہ نہیں، میرے کن لفظوں سے میری بیوی طلاق ہو چکی، نہیں پتہ۔ زکوٰۃ کا معنی بڑھانا، بڑھوتری، بڑھ جانا کسی چیز کا، زکوٰۃ کا معنی پاکی، جو مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کے مال میں اللہ پاک اضافہ فرماتے ہیں، اور اس کا جو بچ گیا ہے مال زکوٰۃ دے کے، اس مال کو اللہ پاک پاک فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی کمی بیشی اس میں ہے اللہ پاک صفائی کر دیتے ہیں زکوٰۃ سے۔ ہاں جی، آپ کہتے ہیں جی زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ یاد رکھیں جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب، اس پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس پہ صدقہ فطر بھی فرض ہے، اس پہ قربانی بھی لازم ہے۔ اب صاحب نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا جو مالک ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں، اس کو زکوٰۃ جو دے گا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ 52.5 تولے چاندی، اور معلوم اس دن ہم نے کروایا تھا تقریباً 1550 روپے، 1550 روپے تولہ ہے چاندی کا، تو اس کو آپ ضرب دے دیں 52.5 کے ساتھ، جتنے روپے آ رہے ہیں اتنے روپوں کا جو مالک ہے
اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ دے۔ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرے گا 1 کے بدلے 70۔ ہاں جی، کیونکہ یہاں تو اللہ پاک کہہ رہے لوٹو یہ مہینہ، یہ سیزن ہے تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کا۔ یہ سیزن مسلمانوں کی چمڑی اتارنے کا نہیں کہ ان کو لوٹا جائے، کمائی کا سیزن نہیں کہ دولت اکٹھی کی جائے، یہ اعمال کا سیزن ہے، یہ اللہ کی بندگی کرنے کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے۔ آگے پیچھے چاہے جیسا میرا اخلاق، لیکن رمضان میں ہر ایک کے ساتھ اچھے بول بولنے ہیں۔ میں نے بتایا سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک روزہ ہے، سر کے بالوں سے پاؤں تک۔ میرے ہاتھ بھی روزہ ہے، میں نے غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ میری آنکھیں بھی ان کا روزہ ہے، میں نے غلط جگہ پہ نہیں دیکھنا۔ میرے کانوں کا بھی روزہ ہے، یہ کنجریوں کے گانے نہیں سننا۔ ہاں جی، تو کان میں لگا کے رمضان میں بھی گانے سن رہے۔ یاد رکھیں قوالیاں نہیں سننی جس میں ڈھول ڈمکے ہیں۔ قوالی کا سننا گانوں کے سننے سے زیادہ گناہ ہے، لوگ ثواب سمجھتے ہیں۔ اللہ کا، اللہ کے پیارے حبیب کا نام ہے، ساتھ ڈھول اور باجے بج رہے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی بیت الخلا میں واش روم میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک مہینہ صبر نہیں ہوتا، ہر چیز کا روزہ ہے، تب وہ ثواب بنے گا۔ زکوٰۃ وہ آدمی ادا کرے گا جو صاحب نصاب ہے۔ کہتے ہیں کس مال پہ زکوٰۃ ہے، اپنے ذہن کے مطابق ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنا پڑے۔ بڑی غلط فہمی کہ زکوٰۃ دیں گے مال کم ہو جائے گا، کبھی بھی نہیں، اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں جو چیز خرچ ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانی کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں، جو پانی بہہ رہا ہے، خارج ہو رہا ہے، بہہ رہا ہے، وہ پانی اس میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ پاک اور صاف پانی اور میٹھا پانی ہوتا ہے۔ اور جو پانی ایک جگہ میں موجود ہے، اخراج نہیں، چند دنوں کے بعد اس پانی میں بو پیدا ہو جاتی ہے، رنگ بدل جاتا ہے۔ جانوروں میں دیکھیں، بکری، گائے، بھیڑیں وغیرہ ہر سال اربوں خربوں کے حساب سے ذبح کی جاتی ہیں، اخراج ہو رہا ہے۔ کبھی بھی آپ نے نہیں سنا کہ بکریاں کم ہو گئیں، گوشت کم ہو گیا، گائے کم ہو گئیں، وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بکریوں کا ریوڑ، یہ گائے اور بھینسوں کا ریوڑ، یہ دمبوں کا ریوڑ، 400 500 اکٹھے جا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں سنا یہ کتوں کا ریوڑ، کتوں کا نہیں ہوگا کیونکہ وہ ذبح نہیں ہوتے، اخراج نہیں ہے۔ بلیوں کا ریوڑ نہیں دیکھیں گے، بھیڑیوں کا، شیروں کا نہیں دیکھیں گے۔ تو حلال جب زکوٰۃ میں اضافہ ہوتا ہے، ہاں جی، تجار حضرات تجارت کرنے والے، ان کے اس مال پہ جو ان کی دکان میں موجود ہے، جو ان کی تجارت کے وقت موجود ہے، اس مال کا بھی حساب لگائیں گے، جو پہلے پیسے پڑے ہیں اس کو بھی گنیں گے۔ یہ سارا جو اس وقت موجود ہے اس سے زکوٰۃ ادا کریں گے، 40واں حصہ۔ اور جی ہم نے تو قرض میں دیا ہوا ہے مال، قرضے پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے بھائی۔ جو آپ نے قرض دیا ہوا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ اگر کوئی ابھی ادا کر لے، جان چھوٹ گئی، اچھی بات۔ اگر ابھی نہیں، جب آپ کا قرض وصول ہو جائے گا اس پہ لازم ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ قبل الوصول، قرض قبل الوصول، اس پہ اگر زکوٰۃ نہیں دے گا گناہگار نہیں ہے، زکوٰۃ ہے اس پہ۔ قرضہ جتنا ہے آپ کو معلوم ہے، اس کا حساب کر کے پہلے ہی دے دیں، نہیں تو وہ جب قرضہ وصول ہو جائے گا، یا ایسا قرضہ جو قرض حسنہ ہے، اس سال ملے اگلے سال ملے، کچھ پتہ نہیں،
تو جب وہ وصول ہوگا اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، لیکن آپ کی ملکیت میں وہ موجود ہے، اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ جتنی تجارت کا مال موجود ہے، جتنا روپیہ موجود ہے، اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر کسی کے پاس چند تولے سونا ہے، کیونکہ سونا 7.5 تولے ہوگا تب آپ پر سونے کی زکوٰۃ لازم آئے گی۔ اب 7.5 تولے نہیں ہیں، 4-5 تولے سونا موجود ہے اور ساتھ اتنی مالیت بھی موجود ہے جو 7.5 تولے سونے کو پہنچتی ہے یا 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے، اتنا مال ہے اس کے پاس، تو ایسا آدمی بھی اس سونے کی زکوٰۃ نکالے گا 40واں حصہ۔ ہاں جی، سبزیوں میں عشر ہوتا ہے، جانوروں کا اپنا نصاب ہے، تو زکوٰۃ دینا خاص طور پہ رمضان میں ادا کرنا۔ پھر یاد رکھنا، زکوٰۃ ایسے شخص کو دینا، اس کوئی ملکیت میں دینا لازمی ہے جو مسکین ہو۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ جو صاحب نصاب نہ ہو، اتنی مالیت کا مالک نہ ہو، جو 52.5 تولے چاندی کی ملکیت رکھتی ہے، اس شخص کی ملکیت میں دو گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ جب تک وہ مالک نہیں بنے گا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ملکیت میں دینا لازمی ہے۔ جو 52.5 تولے چاندی کا مالک نہیں ہے، ایسے شخص کو آپ نے دینی ہے زکوٰۃ۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں بیوہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر اس کا مر چکا ہے، یہ زکوٰۃ کی مستحق ہے، یا کوئی اور آدمی۔ اب ایک حاجی صاحب آئے، اس نے اپنی زکوٰۃ کا روپیہ دیا، دوسرے آئے اس نے بھی زکوٰۃ دے دی، تیسرے آئے اس نے بھی زکوٰۃ دی، یہ مائی صاحب نصاب بن گئی۔ زکوٰۃ کے پیسے اتنے جمع ہو گئے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ گئے۔ اب چوتھا آدمی اس کو زکوٰۃ دے گا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اب یہ مسکین نہیں رہی ہے، اب یہ مالداروں میں شامل ہے۔ اگر سارے کے سارے مالدار اخلاص کے ساتھ اپنی زکوٰۃ ادا کریں، واللہ آپ کے اس معاشرے میں کوئی بھیک مانگنے والا نہ رہے، نہیں دے رہے۔ تو اس لیے یہ برکتوں والا مہینہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نصیب کرے۔ اور اس میں نے پہلے بھی بتایا، خدا را اپنے اوپر ہم خود رحم کریں کہ اس بار سارے ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں نے اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اس مہینے میں میں نے اپنے سارے گناہ بخشوانے ہیں، اس مہینے میں کوئی نافرمانی میں اللہ کی نہیں کروں گا۔ یہ یہاں بیٹھ کے عہد کر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ ہم سب کی مدد کرے گا، لیکن نیت تو اخلاص سے ہم کر لیں۔ ہاں جی، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں خالی عبادت کریں، وہ بھی آپ کی عبادت بنے گا، نیت درست ہونی چاہیے۔ ہاں نوکری کرو، لیکن نوکری میں بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ میرا روزہ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جو روزہ رکھے گا اس کے سارے گناہ معاف ہے، اللہ کے پیغمبر کا اعلان ہے، کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یقین کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھے سنت پڑھنے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔